بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم چلتے ہیں پیراگراف نمبر 4 کی طرف۔ I was upset. The advice to leave the patient unattended did not seem right. I know that she had suffered from major neural damage, but she needed to be given a chance. An inner voice somewhere within me spoke, "Try once for her." پیراگراف کی ریڈنگ کے بعد ڈیفیکلٹ ورڈز میننگ۔ اپسیٹ پریشان، ڈسٹرب اور کین سے ڈسٹریس۔ ان اٹینڈڈ بغیر دیکھ بھال کے، ان واچڈ۔ سیم دکھائی دینا، لک اور کین سے اپیئر۔ سفرڈ برداشت کیا، تکلیف اٹھائی، ڈسٹریسڈ۔ انر وائس ضمیر کی آواز، اندر کی آواز، کانشیس اور کین سے ہرٹ وائس۔ ڈیفیکلٹ ورڈ میننگ کے بعد ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں۔ آئی واز اپسیٹ، میں پریشان ہو گئی۔ دا ایڈوائز ٹو لیو دا پیشنٹ ان اٹینڈیڈ، مریضہ کو بے توجہ چھوڑ دینے کا مشورہ did not seem right، درست دکھائی نہیں دیتا تھا۔ The advice to leave the patient unattended did not seem right، مریضہ کو بے توجہ چھوڑ دینے کا مشورہ درست دکھائی نہیں دیتا تھا۔ I knew that she had suffered from major neural damage، میں جانتی تھی کہ وہ بڑے اعصابی نقصان میں مبتلا ہے۔ But she needed to be given a chance، لیکن اسے ایک اور موقع فراہم کرنے کی ضرورت تھی۔ I know that she had suffered from major neural damage, but she needed to be given a chance۔ میں جانتی تھی کہ وہ بڑے اعصابی نقصان میں مبتلا ہے، لیکن اسے ایک اور موقع فراہم کرنے کی ضرورت تھی۔ An inner voice somewhere within me spoke، میرے اندر کہیں سے یہ آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ کہ ٹرائی ونس فار ہر، اس کے لیے ایک بار کوشش تو کرو۔ An inner voice somewhere within me spoke, try once for her، میرے اندر کہیں سے یہ آواز آئی، یعنی کہ اس کے ضمیر کی آواز تھی۔ کیا آواز تھی؟ کہ اس کے لیے ایک بار کوشش کرو۔ پیراگراف کی ٹرانسلیشن کے بعد اب سمپل انگلش کرتے ہیں۔ I was upset، تو سمپل انگلش ہے the nurse was disappointed۔ upset کے لیے disappointed کا ورڈ یوز کیا گیا۔ وہ کس چیز سے ڈساپوائنٹ ہوئی تھی؟ to hear the doctor's advice۔ the advice to leave the patient unattended did not seem right، تو سمپل انگلش ہے the suggestion to leave the patient also did not seem to be logical۔ I knew that she had suffered from major neural damage, but she needed to be given a chance۔ تو simple English ہے she knew that Hira had suffered a serious neural damage, so she needed to be given some time for recovery۔ Last line ہے an inner voice somewhere within me spoke, try once for her۔ تو سمپل انگلش ہے کہ her hurt voice asked her to try to do something for her once more۔ So dear students، یہاں پر اس کی سمپل انگلش بھی کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اب ہم اس پیراگراف کے اندر آنے والے باکس کویسچن کو گو تھرو کرتے ہیں۔ What do you infer about her professional skills from the expression try once for her؟ اس کے لیے ایک دفعہ پھر کوشش کرو، اس جملے سے آپ نرس کی پیشہ ورانہ مہارت کے بارے میں کیا رائے قائم کرتے ہیں؟ یعنی کہ جو اس کے اندر کی آواز آئی کہ ایک دفعہ کوشش کرو، کہتا ہے اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کس قسم کی نرس تھی؟ So the answer is this expression shows that the nurse had great professional skills. She was dedicated to her profession۔ اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نرس شاندار پیشہ ورانہ مہارت رکھتی تھی، وہ اپنے پیشے کے ساتھ مخلص تھی۔
سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہاں پر ہمارا پیراگراف نمبر 4 بھی کمپلیٹ ہوتا ہے.